السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، جب کوئی پریشانی میں ہمارے ساتھ ہو، مصیبت کے وقت ہمارے کام آ جائے، کوئی ہمیں تحفہ دے، کوئی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، ضرورت پر ہمیں قرضہ دے دے، تو ہمیں اسے چھوٹا سا لفظ ہے جو مسنون ہے، سنت ہے، وہ ہمیں بولنا چاہیے، جزاک اللہ، یا پھر جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو تم نے میرے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ تم کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بولنے کی عادت بنانا چاہیے، لیکن کیا کریں، لوگوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو رہی ہے، غیروں کے اندر آ رہی ہے، ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھینک یو سو مچ، تھینک یو، دھنیہ واد، تھینک یو بولتے ہیں، اور انہوں نے یہ چیز مسلمانوں سے کیچ کی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تعلیم دی، اور سنت کی شکل میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، جزاک اللہ، کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، کوئی تحفہ دے، کوئی مصیبت کے وقت کام آ جائے، کوئی ہیلپ کر دے، کوئی خیر کا معاملہ تمہارے ساتھ کر دے، تو اس کو جزاکم اللہ بولو، اور یہ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بدلے میں یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ تم اس کو جزاکم اللہ بول دو۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو بولنے میں، لیکن آج مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگوں کا شکر ادا ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں لوگوں کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہیے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے ساتھ میرا مصیبت کے وقت میں آپ کام آئے، یہ تو ایک دنیاوی الفاظ ہے، لیکن اسلام نے ہمیں ایک سنت طریقہ بھی دیا ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے جزاک اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، نیکیاں ملیں گی۔ جزاک اللہ ایک خوبصورت دعا ہم اس کو دے رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، اور یہ ایسی خوبصورت دعا ہے کہ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بدلے میں یہ سب سے بہترین چیز ہے، جزاک اللہ۔ تو ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب، پلس مسلمان کو دعا دینے کا ثواب، اور پلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے ایک اس چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے کا، حالانکہ کتنا ٹائم خرچ ہو رہا ہے جزاک اللہ بولنے میں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ احسن الجزاء، بھائی بہت بہت شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کسی نے آپ کو تحفہ دیا، جزاک اللہ۔ لیکن آج کل شکر کرنے کا جذبہ ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، ہم ناشکرے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے ناشکرے بنے ہوئے، ساتھ ساتھ بندوں کے بھی ناشکرے بنے ہوئے ہیں۔ بیوی کے لیے شوہر کوئی اچھی چیز لے کر آیا، انبن ہو گئی، تو شوہر نے بیوی سے یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو میں تمہارے لیے کتنا کرتا ہوں، تم نے وہ کہا تھا میں تمہارے لیے فوراً لے آیا، تو بیوی چھوٹتے ہی کہتی ہے مت لانا آج کے بعد۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت یہ بولو بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ میری اتنی فکر رکھتے ہیں۔ بیوی نے شوہر کے لیے کھانا بنایا، بڑی گرمی میں کھانا بنایا، اور اس میں کوئی کھانے میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، تو یہ نہیں شوہر یہ بول دے ارے بالکل بیکار کھانا بناتی ہو، کبھی ڈھنگ کا کھانا نہیں بنایا، بلکہ بھئی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، کتنی محنت سے تم میرے لیے کھانا تیار کرتی ہو، بس تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تھا، آئندہ نمک تھوڑا کم کرنا۔ تو یہاں شکر ادا بھی کر دیا آپ نے، اس سے محبت بڑھے گی۔ اسی طرح سے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے، اب وہ اپنا قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو بھئی میں نے تمہیں وقت پر قرضہ دیا تھا، تو جس کو قرضہ دیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوٹتے ہی مت دینا آج کے بعد، کون سا تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کے مصیبت کے وقت ہم کام آ گئے، اب اتفاق سے جو ہے نا کوئی بات ہوئی تو ہم نے کہا یار دیکھو میں نے تو تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، تو مت کرتے نا، کیوں کر دیا تم نے میرے ساتھ اتنا اچھا، میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنا اچھا کرو، ہے نا۔ اسی طرح سے رشتہ داریوں میں ہوتا ہے، ہم نے کسی کو بہت اچھے سے ناشتہ پانی کرایا، ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو تم آئے تھے، ہم نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا، تمہارے لیے اتنے انتظامات کیے تھے، تو ہم کیا کہتے ہیں ارے ہاں خاک انتظامات کیے تھے تم نے، مت کرتے، کس نے کہا تھا کہ تم انتظامات کرو۔ کسی آج کل تو یہ بھی ہو گیا کہ کسی اگر فقیر کو کھانا کھلا دو نا اور اسے بول دو ارے بھائی اس دن تو تم آئے تھے، کھانا کھا لیا تھا، آج نہیں ہے، تو وہ بھی کہتا ہے ارے کھلا دیا تھا تو کون سا احسان کر رہے ہو میرے اوپر،
मत खिलाना आज के बाद, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे यहाँ का। तो छोटी छोटी चीज़ों पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आजकल तो इतने हम नाशुक्रे लोगों के बने हुए हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी लोगों का एहसान नहीं मानते। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसीलिए गैरों के अंदर ये सिफत पैदा हो रही है, और जो मुसलमान जिनके लिए सुन्नत का दर्जा रखती है ये चीज़ कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करने वाले बने। हमारे भाई ने हमें पानी दे दिया, हम आए प्यासे थे, हमारे भाई ने हमें पानी दे दिया, भाई जज़ाकमुल्लाह, बहुत शुक्रिया तुमने मुझे पानी पिलाया। बीवी ने खाना बनाया, हस्बैंड शुक्र अदा करे। हस्बैंड कोई चीज़ लेकर आया, बीवी शुक्र अदा करे। घर वाले एक दूसरों को कोई चीज़ वक्त पे काम आ रहे हैं, ज़रूरत पर काम आ रहे हैं, तो शुक्र अदा करें। छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करने से हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनती है, सुन्नत पर अमल हो जाता है, और एक मुसलमान को हम दुआ देते हैं, आखिरत में हमारे दर्जे बुलंद होते हैं, सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलता है, और इससे दिल खूबसूरत होता है, आपस की मोहब्बतें बढ़ती हैं, इंतशार ख़त्म होता है, नफ़रतें ख़त्म होती हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करने वाले बने, क्योंकि अगर आप लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लोगों के एहसान नहीं मान सकते, तो फिर आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।